یا زہرا بی بی یا زہرا سلام علیکی، اے گلے ختم الانبیاء سلام علیکی۔ کس بات کی خوشیاں ہیں کہ ہمارے گھر ایک مہمان آ رہی ہے، ہمارے گھر ایک بیٹی آ رہی ہے، ہمارے گھر ایک بہو آ رہی ہے، اسی بات کی خوشی ہے نا۔ اب یہ خوشی آخر تک قائم رکھو، نئے قدم کو ہمیشہ کے لیے مبارک رکھو، اس کو ہمیشہ احترام کرو، اس کا ہمیشہ تکریم کرو۔ اسے بھی ماں باپ احترام سکھا کے بھیجیں، رقابت سکھا کے نہ بھیجیں، اسے احترام۔ جہیز میں کچھ بھی نہ دو، ایک چمچ بھی نہ دو، کہ جہیز دینا لڑکیوں والوں کے لیے واجب نہیں ہے، غلط ہے، مرد پر واجب ہے۔ سارا خرچہ شادی کا، گھر کا خرچہ، سامان، بستر، چمچ، ڈونگے، ڈشیں، پلنگ، رضائیاں، تلائیاں اور گدے اور سرہانے اور یہ ساری چیزیں، فریج، ٹی وی، یہ سب کچھ، اوون، یہ مرد کے ذمہ ہے کہ وہ گھر میں پورا کرے، گھر بھی اس کا۔ عورت ٹرک بھر کے نہ لائے، عورت خود صرف کجاوے میں بیٹھ کے آ جائے۔ کیوں کہ عورت نے سب سے بڑی چیز، عورت کے خاندان والوں نے اور عورت نے سب سے بڑی چیز اپنی آپ کو دے دی ہے۔ کیا؟ اپنا وجود۔ جب اس نے اپنے آپ کو دے دیا، آپ کے حوالے کر دیا، اس سے سامان کیوں مانگتے ہو آپ؟ یہ کیا جرمانہ ہے اس کے اوپر اور اس کے گھر والوں کے اوپر؟ کچھ مردانگی ہونی چاہیے، مومنین کے اندر مردانگی بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے من المؤمنین رجال، مومنوں میں کچھ مرد ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کچھ دوسری عورتیں ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ نامرد ہیں، کچھ میں مروت ہے، مردانگی ہے، کچھ میں نہیں ہے، نامرد ہیں۔ وہ مردانگی یہاں شادی سے ہی شروع ہو جائے۔ مرد کے لیے غیرت کا مسئلہ ہونا چاہیے کہ میں بیوی سے کہوں کہ میرے گھر میں سامان لے کر آئے۔ کیوں لے کر آئے؟ میں اپاہج ہوں، میں معذور ہوں، میں فقیر ہوں، میں کوڑا ہوں، میں کیوں عورت سے سامان منگواؤں؟ جب میرے اوپر ڈالا ہے شریعت نے سارا بوجھ تو میں اٹھاؤں گا اس کو۔ اور اتنا اٹھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ضروری نہیں کہ یہ جہیز، یہ ٹرک سارے مرد پورے کرے، نہ، ٹرکوں کا سامان ضروری نہیں ہے۔ وہی گھر کا جو سامان پڑا ہوا ہے، عورت کو ایک تھالی اور چاہیے، زیادہ سے زیادہ بہت جہیز خریدنا ہے، ایک پلیٹ اور ایک چمچ اور خرید لو، چونکہ ایک بندہ اضافہ ہو رہا ہے۔ اتنا جہیز کافی ہے، اتنا جہیز بے روزگار مرد بھی خرید سکتا ہے، ایک پلیٹ اور ایک چمچ اضافی، چونکہ دسترخوان پہ لگنا ہے۔ اگر پہلے تو ہوتی ہیں گھروں میں، اتنی پلیٹیں ہوتی ہیں کہ نئی خریدنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی سامان سے سارا نظام زندگی چل سکتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کثرت سے بیٹے دے انشاءاللہ، سب کو، جو شادی شدہ ہیں ان کو پہلے دے، جو نہیں ہیں ان کو پہلے شادیاں دے، پھر میں بیٹے دے ان کو۔ جب بیٹوں کی شادیاں کرو آپ، اللہ 10 بیٹے دے آپ کو، 12 بیٹے دے انشاءاللہ، ان 12 کی بیٹیاں لے کر آؤ، بہو لے کر آؤ گھر کے اندر، اور گھر کا جو سامان پہلے سے پڑا ہوا ہے اسی کے اندر وہ سارے گزارا کر لیں گے، نیا بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ رسمیں مومنوں سے دور ہونی چاہیے، اپنی زندگیوں سے نکالو یہ جہیز والی لعنت کو۔ مومنین عمل کر کے دکھائیں تاکہ باقی معاشرہ بھی اس سے نجات پائے۔ مداخلت نہ کریں ان کی زندگیوں میں، تلخیاں نہ ہوں، ہمیشہ خوشگوار اور ہمیشہ وہ زندگی ہنی لائف عمر بھر کے لیے انشاءاللہ۔ جب بچے بھی ان کے پیدا ہوں تو وہ بھی رشک کریں اپنے ماں باپ کے درمیان، جو محبت ہے، الفت ہے، احترام ہے، اس پہ بچے بھی سیکھیں ان سے، اور پڑوسی بھی سیکھیں کہ یہ کتنا ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔